الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت رحمتوں والا عشرہ مکمل ہوا. دوسرا عشرہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مغفرتوں والا فرمایا، جیسے نبی علیہ السلام کے فرمان ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. تو گویا دوسرا عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے جو مغفرتوں والا عشرہ ہے. میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا یہ مغفرت کہلاتا ہے. اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کا احساس اپنے دلوں میں پیدا ہونا. حقیقت میں یہ احساس مسلمان کو ہر وقت اپنی زندگی کے ہر لمحے اسے اس بات کا احساس ہونی چاہیے کہ میں گنہگار بندہ ہوں اور مجھے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے. اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. جب آدمی کے اندر اپنے کے غلط ہونے کا اور اپنے کے گنہگار ہونے کا اور اپنے کو گناہ کا پتلا ہونے کا احساس اپنے اندر جب انسان کے جاگے گا تو پھر وہ انسان بہت سارے خرابیوں سے دور ہو جائے گا. خاص طور پر دوستو عزیزو، جب آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں غلط ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں گناہوں کا پتلا ہوں اور میں اللہ کی نافرمانیاں بند کمروں میں، تنہائیوں میں، اکیلوں میں، پتہ نہیں کن کن حالتوں میں مجھ سے ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کا احساس اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اگر پیدا ہو جائیں تو وہ ہمیشہ ڈرتے، خوف کھاتے، اللہ کے ڈر کا احساس اپنے دل و دماغ پر چھائے ہوئے حالت میں رہتا ہے. اگر اس بات کا اسے احساس نہیں ہے تو پھر وہ شخص متکبر ہو جاتا ہے اور اپنے کو سب سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. جب اس کو اپنے گناہگار ہونے کا خیال اور احساس اس کے اندر نہ ہو اور اس احساس سے وہ باہر نکل جائے اور دوسروں کو بہتر اپنے سے نہ سمجھنے لگے اور اپنے کو سب سے بہتر سمجھنے لگے، تو پھر ایسی صورت میں وہ انسان جو ہے توبہ کرنے یا استغفار کرنے یا اپنے گناہوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے والی باتیں اس کے اندر پیدا نہیں ہوں. میرے معزز ساتھیوں، بہت سارے خرابیاں اس احساس کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہیں. حقیقت میں 10 دن جو دوسرا عشرہ ہے، مسلمان کو اس احساس کے ساتھ اس کے اندر اس احساس کو اجاگر کرنا ہے، اس احساس کو زندہ کرنا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ کیسے کیسے گناہ کیا ہے، کیسے کیسے غلطیوں کا پتلا ہے، کیسے کیسے گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں. جب انسان کے اندر اپنے غلط ہونے کا احساس ہوگا تو ہمیشہ تواضع اور انکساری کو اپنائے گا، متکبر کبھی نہیں ہوگا، گھمنڈی کبھی نہیں ہوگا. جیسا کہ فارسی میں ایک کہاوت ہے، من آنم کے من دانم. ہر آدمی اپنے تعلق سے خود جانتا ہے، دوسرا اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آدمی کا دل صحیح اور درست ہوگا، اس کا دل اسے ہمیشہ سچائی بتائے گا کہ تیری حقیقت کیا ہے. مگر آدمی کا دل اگر صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو ہمیشہ اس کا احساس دوسروں سے اپنے کو بہتر سمجھنے والا ہوگا اور وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں سب سے بہتر ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے بھلا ہوں، میں سب سے نیک ہوں. اور یہ احساس انسان کو کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے نہیں دے گا. اور یہ چیز بہت خطرناک ہے اور یہ ایسی چیز ہے جو چیز کے پیدا ہونے کی وجہ سے شیطان لعنہ اللہ ہو گیا، اللہ کی لعنت والا ہو گیا. اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ہر مسلمان کو اس بات کا احساس ہونی چاہیے کہ ہم سے اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور میں ان گناہوں میں لت پت ہوا ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتا رہوں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہتا رہوں. حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے ہم جانتے ہیں، دوسرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
میں کتنے پانی میں ہوں، میری حقیقت کیا ہے، بند کمروں میں میں کیا کر رہا ہوں، کس کس کے گھر ڈبایا میں نے، کس کس کے گھر اجاڑے میں نے، اپنی زبان سے، اپنے کاموں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے نازیبہ اعمال سے میں کتنی زندگیاں تباہ کر دی، کتنوں کے دل دکھایا، کتنوں کو ناراض کیا، کتنوں کو پریشان کر دیا، کتنے ایسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب میں نے اکیلے میں، تنہائی میں، مجمع میں، سب کے سامنے کیسے کیسے کس طرح سے میں نے کیا، اور کیسے کیسے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب میں بار بار کرتا رہا۔ ان چیزوں کا احساس اگر میرے دل میں، آپ کے دل میں نہ ہو تو پھر کبھی وہ توبہ کی طرف، استغفار کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوگا۔ اگر وہ توبہ استغفار کی طرف راغب اس کا دل نہ ہوگا تو پھر وہ متکبر ہو جائے گا، اور اس کا تکبرانہ مزاج اس کے لیے اس حالت پہ لا کے کھڑا کرے گا جو حالت کے شیطان کی ہوئی۔ شیطان اپنے کو افضل سمجھا، حضرت آدم علیہ السلام کو کمتر سمجھا، اور وہ سمجھنے لگا انا خلقتنی من نار، کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وخلقتہ من طین، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو گویا میں افضل ہوں۔ تو اس بات کے احساس نے اسے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ملعون ترین بن گیا۔ تو اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بات کا احساس لیں۔ یہ 10 دن جو دوسرے عشرے کے ہیں، اپنے اندر اس احساس کو پیدا کرنا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیا ہوں، میری حقیقت مجھے معلوم ہے۔ دوسرا چاہے مجھے حاجی صاحب، خواجی صاحب، حسین صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، فلاں صاحب اعجاز کے، عزت کے، تکریم کے الفاظ ہمارے ساتھ استعمال کرے، مگر حقیقت تو میں جانتا ہوں کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اس حقیقت کو اگر میں جان جاؤں میری اپنی ذات کی، تو پھر میرے اندر جو ہے توبہ کی توفیق، توبہ کا شوق، استغفار کا شوق پیدا ہوگا، اور یہ استغفار کا شوق، توبہ کا شوق انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دلائے گا، اور وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں پہنچے گا انشاءاللہ توبہ کرتے کرتے وہ ایک دن پاک و صاف ہو جائے گا اپنے گناہوں سے، اور مہربان رب کے دربار میں جب پہنچے گا تو اس کے گناہ اس سے معاف کر دیے گئے ہوں گے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، یہ دوسرا عشرہ مغفرتوں والا ہے۔ اس عشرے کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔